إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں نازل فرمائیں۔ بعدہ درود و سلام ہو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں، برکتوں کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے کتاب السنہ میں باب فی القدر ذکر کیا ہے، تقدیر سے متعلق مختلف احادیث پیش کی ہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی سنان عن وهب بن خالد الجمحي عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار۔ ابن الدیلمی کہتے ہیں کہ میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں نے آ کر کے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تقدیر سے متعلق میرے نفس میں، میرے دل میں کچھ شک پیدا ہو گیا، کچھ خلل پیدا ہو گیا ہے، مجھے کچھ بتائیں، مجھے کچھ سمجھائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کی بات سے میرے دل سے اس وہم اور گمان کو، اس وسوسے کو اور شک کو نکال دے۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو، تمام زمین والوں کو عذاب دے دے تو اسے عذاب دینے کا پورا حق ہے، وہ اپنے عذاب میں کبھی ظالم نہیں ٹھہرے گا۔
اور اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں پر، تمام زمین والوں پر رحمتیں برسا دے، رحم کر دے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا رحم، اللہ کی رحمت ان کی نیکیوں، ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر، کہیں زیادہ افضل ہوگی۔ پھر آپ نے کہا اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ بھی کر دو، تو جب تک تمہیں تقدیر پر مکمل ایمان نہ ہو اللہ تعالیٰ تم سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اور جب تک تم یہ یقین نہ رکھو کہ جو تمہیں ملا ہے وہ تم سے کبھی چھوٹنے والا نہ تھا، جو تم سے چھوٹ گیا، جو تمہیں نہ ملا وہ کبھی تمہیں ملنے والا نہ تھا، جب تک تم اس پر یقین نہ رکھو تمہاری کی ہوئی ایک بھی نیکی احد کے پہاڑ کے برابر سونا بھی ہو تو اللہ اس خرچے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور پھر کہا وَلَوْ مُتَّ عَلَىٰ غَيْرِ هَذَا لَدَخَلْتَ النَّارِ، اگر تم اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ مرو گے، اس کے علاوہ کسی اور چیز پہ مرو گے، اس عقیدے کو چھوڑ کر کے کوئی اور بات رکھ کر کے مرو گے، لَدَخَلْتَ النَّارِ، تو تم سیدھے جہنم چلے جاؤ گے۔ کہتے ابن الدیلمی یہ جواب سن کر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک اور صحابی ہیں ان کے پاس پہنچا، ان سے وہی سوال کیا، انہوں نے بالکل ویسے ہی جواب دیا جیسا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے ان سے وہی سوال کیا تو انہوں نے بھی بالکل ویسا ہی جواب دیا جیسے پچھلے دونوں صحابہ نے جواب دیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، میں نے جا کر کے زید بن ثابت سے سوال پوچھا تو انہوں نے بھی اللہ کے نبی سے یہی باتیں نقل کی جو ان تینوں صحابہ نے نقل کی تھیں۔ معزز حاضرین، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب السنہ میں باب فی القدر میں ذکر کیا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ تقدیر پر ایمان کے ان 6 عظیم ارکان میں سے ہے کہ بندہ اگر اس پر ایمان رکھے تو اس کا ایمان مکمل ہے، اگر اس کے تعلق سے کوئی خلل، کوئی شک، کوئی وہم و گمان اگر دل میں پال لے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی نیکی، کوئی بھلائی کبھی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ مکمل تقدیر پر ایمان نہ رکھ لے، اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں سے راضی نہ کر لے۔ معزز حاضرین، یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، یہ اثر میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے، یہ اپنے اندر کئی عبرتیں، کئی نصیحتیں رکھتی ہے، یہ اثر اپنے اندر کئی سبق رکھتی ہے۔ اس میں سے کچھ اسباق، کچھ درس یا کچھ نصیحتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھو ہم انسان ہیں، انسان اپنی زندگی میں مختلف وسوسوں کا، مختلف وہم و گمان کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی اپنے نفس کی جانب سے، کبھی ملنے جلنے والوں کی جانب سے، کبھی رشتہ داروں کی جانب سے، کبھی اپنے بیوپار کو لے کر کے، کبھی اپنے معاملات کو لے کر کے، کبھی اپنی پڑھائی کو لے کر کے، یا کبھی اپنی تقدیر کو لے کر کے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی سوال پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ اثر، یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی تعلیم جو اس حدیث میں ہمیں ملتی، اس اثر میں ہمیں ملتی ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے، ابن الدیلمی کا عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ایسا کوئی خیال دل میں پیدا ہو تو سب سے پہلے بندہ اس خیال کو قبول کرنے کے بجائے، اس کو مان لینے کے بجائے علماء کرام کے پاس جائے، علماء کے پاس جا کر کے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کرے، علماء کے سامنے جا کر کے اس وہم و گمان کو ان کے سامنے رکھے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سے ہدایتیں طلب کرے، اللہ کے نبی کی احادیث کی روشنی میں ان سے ارشادات اور توجیہات طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو اس قسم کے مختلف وہم و گمان سے بچا لیتے ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم آنے والے تمام شکوک و شبہات کو اپنی عقل کی بنیاد پر تول کر کے دیکھیں، اپنے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں،
اگر ہمارے عقل دانش میں وہ صحیح لگے اسے قبول کر لے، پھر اس کے بعد اعتراضات کرنے لگے قرآنی آیات پر، اعتراضات کرنے لگے احادیث پر، اعتراضات کرنے لگے علماء کے اقوال اور فتاوی پر، یہ شیطانی راستہ ہے، یہ سلف صالحین کا راستہ نہیں ہے۔ سلف صالحین کا راستہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی گمان پیدا ہو گیا ہو، آپ کے دل میں کسی شک نے جگہ پالی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اپنے ایمان کی مضبوطی کو دیکھیں، اپنے ایمان کو ثابت رکھنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور اس نئے آنے والے خیال کو دور کرنے کی فکر میں آپ لگیں گے تو اپنے ایمان کو بچا پائیں گے۔ ورنہ یاد رکھیں ایسے ہی وساوس ہیں جو انسان کو شیطان کی طرف سے آتے ہیں، آ کر کے گمراہی کے راستے پہ لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، ابن الدیلمی کے الفاظ آپ اس پہ غور کریں۔ ابن الدیلمی نے جب یہ خیال وہم، یہ شک و وسوسہ ان کے دل میں پیدا ہوا، صحابہ کو تلاش کر کے صحابہ کے پاس پہنچے۔ صحابہ علماء تھے، اور خاص طور پر جن صحابہ کے یہاں پر نام لیے گئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ابن مسعود، حذیفہ بن یمان، زید بن ثابت، یہ کبار صحابہ ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں۔ تو یاد رکھیں وسوسہ جتنا سخت ہوگا، شک جتنا گہرا ہوگا، اتنا ہی زیادہ بڑے علماء کے پاس جا کر کے اپنے ان وساوس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ جیسے انسان زندگی میں کرتا کیا ہے، بیماری جتنی بڑی ہو اللہ محفوظ رکھے، اتنے زیادہ بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے، اتنے زیادہ اسپیشلسٹ کے پاس جا کر کے اپنی اس بیماری کا علاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ گلی کے کسی ڈاکٹر کو بتا لے، کسی میڈیکل سے دوا لے کر کے اپنی بیماری کو دور کر لے۔ ایسے بیماریاں دور نہیں ہوتی، بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے شک و وسوسہ جتنا گہرا ہوگا، جہاں پر وہ ایمانیات کو نقصان پہنچانے والا ہوگا، تو وہاں پر اتنا ہی زیادہ اس کی اصلاح کی بندے کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے ابن الدیلمی رحمہ اللہ نے کیا تھا۔ معزز حاضرین، ان کے الفاظ پہ غور کریں۔ وہ جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں کہ وقع فی نفسی شیء من القدر، تقدیر پر ایمان کو میں مانتا ہوں، تقدیر پر ایمان کو لے کر کے میرے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہو گئے ہیں، فحدثنی بشیء لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، مجھے کچھ ایسی حدیثیں آپ بتائیے، مجھے کچھ ایسا آپ سنائیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ان حدیثوں سے، آپ کی اس بات اور نصیحت سے میرے دل کے اس وسوسے کو دور کر دے۔ اس ارادے سے انسان اگر آگے بڑھے کہ ان وسوسوں کو دور کرنا ہے، ان وسوسوں کو ذہن میں جگہ نہیں دینی ہے، ان برے خیالات کو تقویت نہیں پہنچانی ہے، اس ارادے سے اگر بندہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلمات کو بابرکت بناتے ہیں، اس کی ہدایت کے ذریعے اس کے لیے تلاشتے ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ ان وسوسوں کو لے کر کے آئے، کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے وسوسوں کی طرف سے دفاع کرنے لگے، وسوسوں کو تقویت پہنچانے لگے، وسوسوں کی طرف سے ڈیفنس کرنے لگے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ نہیں ہے۔ معزز حاضرین، ہم مانتے ہیں ارکان ایمان، اللہ پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ارکان ایمان ہے۔ ان ارکان میں کسی بندے کو کوئی شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، ان ارکان کے تعلق سے کوئی وسوسہ کام نہیں کرے گا، ان ارکان کے تعلق سے کوئی خیال دل میں نہ پالیں۔ ارکان ایمان پر جب بات آتی ہے، اسلام کی بنیادی اصول پر جب بات آتی ہے، تو ایک مسلمان اپنے بنیادی اصول پر باقی رہتے ہوئے آنے والے وساوس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان وسوسوں کو لے کر کے اپنے دل میں جگہ دے دے، پھر اس کے بعد اس کی طرف سے ڈیفنس کرنے کی کوشش کرے، تو یہ خلف کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں نے صحابہ تابعین کے راستے کو چھوڑا تھا۔ معزز حاضرین، ہم میں سے اکثر مختلف مسائل میں جو گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، سنتیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں، ایمان کے مسئلے میں شک و شبہ کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر نئے آنے والے خیال کو ایک مقام دیتے ہیں،
ہر نئے پیدا ہونے والے وسوسے کو ایک جگہ دیتے ہیں، ہر نئی آنے والی بات کو ایک عزت کی نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں۔ معزز حاضرین، یہ طریقہ غلط ہے۔ ایمانیات سے متعلق جو نئے وساوس پیدا ہوں، یاد رکھیں وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ایمان ہمیں عطا کیا، ارکان ایمان کی پابندی کا اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اس کی پابندی ہی ہمیں ہر نئے آنے والے وسوسوں سے بچا سکتی ہے، ورنہ ہزاروں وسوسے ہیں جس میں سے ایک وسوسہ کسی انسان کو اسلام سے دور کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ معزز حاضرین، لعل اللہ ان یذہبہ من قلبی، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس وسوسے کو میرے دل سے دور کر دے۔ معزز حاضرین، اس میں اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا سبق ہے کہ دیکھو، اگر کوئی نئی بات تمہیں دکھائی دے، خاص طور پر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں کئی قسم کی باتیں لوگ عام کرنے لگے ہیں، ہر غلط سلط اسلام کے نام پر پھیلائے جانے لگا ہے، اور ہر کسی کے جس کسی کو اللہ نے منہ میں زبان دی ہے اسلام کے تعلق سے بولنے لگا ہے، اور ظاہری طور پر بڑے دیندار نظر آتے ہیں، قرآن کی آیات بھی پڑھ لیں گے، احادیث بھی سنا دیں گے، لیکن قرآنی آیات و احادیث کو اپنے مطلب کے حساب سے لا کر کے ایک وسوسے کی شکل میں، ایک شک اور ایک وہم کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ ایسے دور میں تو ہمیں اپنے کانوں کی بڑی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کی بڑی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ حملہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ ایمان کے کسی باب میں بھی ہم پر ہمیں شبہ پیدا کرانے کے لیے، دل کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے کوئی بھی سازش رچی جا سکتی ہے۔ معزز حاضرین، اس اثر میں ابن الدیلمی نے جو یہی کہا کہ مجھے کچھ حدیثیں بتائیے، مجھے کچھ بتائیے، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یاد رکھیں، شفا اگر کسی میں ہے، بیماریوں سے علاج اگر کسی میں ہے، وسوسوں سے پناہ اگر کسی میں ہے، تو اللہ نے قرآن و حدیث میں اور منہج سلف میں اس کا راستہ رکھا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے آپ ہزار لاجک کی باتیں لے کر کے آ جائیں، ہزار عقلیات کی باتیں لے کر کے آ جائیں، قرآن و حدیث میں جو تاثیر ہوتی ہے، صحابہ تابعین کے کلام میں جو برکت ہوتی ہے، وہ برکت کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ معزز حاضرین، یہاں پر اس حدیث میں آپ نے یہ بھی غور کیا ہوگا کہ ابن الدیلمی نے ایک صحابی سے پوچھا، پھر دوسرے سے وہی پوچھا، تیسرے سے وہی پوچھا، چوتھے سے وہی پوچھا۔ یہ آج کے دور کی طرح نہیں ہے کہ ہم فتویٰ شاپنگ کے لیے نکلیں، ایک سے پوچھیں، اپنے مطلب کے خلاف نکلا تو دوسرے کے پاس جائیں، سوال کو کچھ ماڈیفائی کر کے اس میں سے اپنا جواب نکالنے کی کوشش کریں، اس کے پاس جواب نہ نکلے کسی اور کے پاس جائیں، اپنے مطلب کا ہم نکال لیں، چوتھے کے پاس جائیں۔ یہ ان کا مقصد نہیں تھا، یہ ان کا مقصد نہیں تھا، یہ مزید تاکید چاہتے تھے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، اس وہم اور وسوسے کو اپنے دل سے دور کرنا چاہتے تھے، جڑ سے اس کو مٹانا چاہتے تھے۔ اور الحمدللہ قرآن و حدیث ایک ہوتے ہیں، منہج سلف ایک ہے، صحیح بات ایک ہے، تو الحمدللہ چاروں کے چاروں صحابہ نے، علماء صحابہ نے وہی جواب دیا جو پہلے نہیں دیا، دوسرے کا وہی جواب تھا، تیسرے کا وہی جواب تھا، چوتھے کا وہی جواب تھا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ حق بالکل واضح ہوتا ہے، حق ایک ہوتا ہے، حق بالکل صاف ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ اے نبی، آپ کہہ دیں کہ یہ میرا راستہ ایک صراط مستقیم ہے، ایک سیدھا راستہ ہے، اس راستے کی اتباع کرو، اس منہج پہ چلو، اس طریقے کو اختیار کرو، نئی نئی باتوں کو، نئے نئے راستوں کو، نئے نئے وسوسوں کو، نئی نئی رائے کو، نئے نئے مشوروں کو، نئے نئے اجتہادات کو، نئے نئے ریاضیات کو لے کر کے نہ چلو۔ ہوگا کیا؟ تفرق بکم عن سبیلی، یہ تمام نئی چیزیں تمہیں اس راستے سے ہٹا دیں گی جو صراط مستقیم ہے، جو صراط مستقیم ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کا ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے ہر جتن کرنے چاہیے، ایمان کی حفاظت کی ہر کوشش ہمیں کرنی چاہیے، جو ابن الدیلمی رحمہ اللہ نے اپنے اس عمل کے ذریعے ثابت کیا، ایک سے زیادہ صحابہ سے پوچھ کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لی۔ معزز حاضرین، جو بات اس میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے بتائی، بلکہ چاروں صحابہ نے جو بات بتائی، وہ بات شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ تقدیر پر ایمان، اللہ کے فیصلوں پر ایمان، اللہ کی تقسیم پر ایمان ایک مسلمان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے
ایک مسلمان کو اتنا یقین ہونا چاہیے اس پر. بات ایسے شروع کی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام آسمان والوں کو تمام زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے, سب کو عذاب میں ڈال دے, سب کو تکلیف میں ڈال دے, عذبہم وہو غیر ظالم لہم, اسے عذاب دینے کا پورا اختیار ہے, وہ اپنے عذاب میں کبھی ظالم نہیں ہوگا, وہ کبھی اپنے عذاب میں ظالم نہیں ہوگا. جس اللہ کے تعلق سے بندے کو ایمان ہو, وما ربک بظلام للعبید, تمہارا رب کبھی بندوں پہ ظلم نہیں کرے گا. جس اللہ کے تعلق سے ہمیں ایمان ہو, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. جس اللہ پر ہمارا یقین ہو, جس کے تعلق سے اللہ کے نبی حدیث قدسی میں کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا, میں نے اپنے آپ پہ ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا, آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. جس اللہ پر ہمارا یہ ایمان ہے, تو اس ایمان کے بعد اگر ہم یہ پتا چلے کہ اللہ نے سب کو عذاب میں ڈال دیا, ہمیں یقین ہے کہ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے, ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرے اس کو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے. فعال لما یرید, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لا یسأل عما یفعل, جو کر دے اس کو کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ یقین ہونا چاہیے اللہ کی تقدیر پر, اللہ کے فیصلے پر, کہ جب اللہ نے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا, اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی خیر رکھا ہوگا, کوئی نہ کوئی اللہ نے راستہ وہاں نکالا ہوگا, کوئی نہ کوئی ان کے حق میں ایک بہتری کا فیصلہ اللہ نے کیا ہوگا. بندہ کبھی یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب لا کر کے کہیں اللہ ظلم کا شکار تو نہیں ہو گیا. اس کی بڑی مثال قریب میں فلسطین کے جو معاملات گزرے, پورا فلسطین جل رہا تھا, ظلم کی انتہا ہو گئی. ہو سکتا کئی نفسوں میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی, لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کیسے کیا معاملہ کیا جائے. یہ ان کے لیے جائے کا آزمائش ہے, وہاں پر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے بھی ایک آزمائش ہے کہ اپنے بندوں اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے ہیں, کہاں تک ان کی طاقت ہے, کہاں وہ ہیلے بہانوں کے شکار ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو آزماتا ہے. تو معزز حاضرین, ہمارا یقین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اللہ پوری حکمتوں کے ساتھ وہ کرتا ہے. اللہ کی کوئی نہ کوئی تدبیر ضرور ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ بات ابن الدیلمی کے دل میں ابن ابی ابن کعب نے بٹھانا چاہیے, ان صحابہ نے بٹھانا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے اسے تسلیم کر لیں. اللہ کے فیصلوں میں کبھی کوئی ظلم نہیں ہوتا, معزز حاضرین, ہم میں سے بعض کو اللہ نے غریب بنایا, ہم میں سے بعض کو اللہ نے بیمار بنایا, ہم میں سے بعض کے جسم میں کوئی عیب اللہ نے رکھا, ہم میں سے بعض کو کسی آزمائش کا اللہ نے شکار بنا دیا. یاد رکھیں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہتر فیصلہ ہے. ہم صبر سے گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے, یہ ہماری آزمائش ہوگی. اگرچہ کہ پوری زندگی اللہ محفوظ رکھے آزمائشوں میں گزر بھی جائے, یہ اللہ کی تقسیم میں کوئی ظلم نہیں ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کے حق میں کیا فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد ابی ابن کعب نے کہا, اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام آسمانوں و زمینوں والوں پر رحمت برسا دے تو یہ ان کے اعمال سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی. اس میں اس بات کا درس ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتے ہیں, رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں, اسے دیتے ہیں, اسے نوازتے ہیں, تو کبھی وہ اپنے آپ پہ نہ اترائے کہ میرے اعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے, میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے چیزیں ملیں, میرے حسن اخلاق کی بنیاد پر میں اسے حاصل کر پایا, میری صلاحیت کے بعد پر, میری کوششوں کی وجہ سے میں نے اسے پایا ہے. بلکہ یاد رکھیں یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں عطا کیا. قارون نہ بنے. قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی. قارون کو جب خزانے دیے گئے تو اس نے کہا کہ میرے علم کی بنیاد پر چیزیں مجھے ملی ہیں, یہ میری صلاحیت ہے, یہ میری محنت ہے, یہ میری تجارت ہے, جس کی بنیاد پر میں اتنے خزانوں کا مالک بنا ہوں. یہ اللہ نہیں چاہتے, بلکہ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں اللہ کا فضل و کرم اس پر زیادہ ہے. اگرچہ کہ نیکیوں میں کافی
اونچا بندہ کیوں نہ ہو، نیکیوں میں کافی بلندی کو پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، یہ اس کی نیکیوں کے بدلے اللہ کی رحمتیں اس پر کہیں زیادہ غالب ہیں۔ اگر یہ بندہ یقین رکھ لے تو کبھی اس کو اپنی نیکیوں پر اترانے کا موقع نہیں ملے گا، اپنی نیکیوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھے گا، اپنی بھلائیوں کو بہت زیادہ نہیں سمجھے گا کہ میں بہت نمازی ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوں، میں لوگوں سے حسن سلوک کرنے والا ہوں، میں فلاں کام کرنے والا ہوں۔ ایسے غلط قسم کے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کے کرم سے ہے، اور وہ یہ جانتا ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو بھی مجھے ملا، جو بھی مجھے طاقت نصیب ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی توفیق سے حاصل ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ بہت بڑی بات ابن الدیلمی کو ابی بن کعب اور تمام صحابہ نے سمجھائی کہ یاد رکھو اللہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے میں اللہ تعالی حق بجانب ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، اللہ کسی کو نوازے یہ اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، اس بندے کی نیکیوں کا بدلہ وہ سمجھ کے کبھی اپنی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ نے تمہیں کافی مال و دولت سے نوازا ہو، اتنی مال و دولت تمہارے پاس اگر ہو کہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا وہ مکمل تم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ کی رضا کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ، اللہ کے بندوں کی مدد میں، اسلام کی سربلندی کے لیے تم نے سب کچھ خرچ کر دیا ہو، یاد رکھو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم تقدیر پر مکمل ایمان نہ رکھ لو، تقدیر پر مکمل ایمان نہ رکھ لو کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا حق کیا ہے، اللہ نے جو بات کی ہے حق کی ہے، اللہ نے جس کے حق میں جو تقدیر لکھی بالکل صحیح تقدیر لکھی ہے، اللہ نے جس کے حق میں جو تقسیم کی ہے بالکل تقسیم صحیح کی ہے، جب تک اس کو تسلیم نہ کر لو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ احد کے پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا بھی اللہ کے پاس مردود ہوگا، ناقابل قبول ہوگا اگر تمہیں تقدیر پر ایمان نہ ہو۔ معزز حاضرین، تقدیر پر ایمان یہ اسلام کی ایک بنیادی باتوں میں سے ایک بات ہے، ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے۔ اسی تقدیر پر ایمان سے بندوں کو دنیا میں سکون حاصل ہوتا ہے، اسی تقدیر پر ایمان کی بنیاد پر بندے کو اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی زندگی نصیب کرتے ہیں، اسی تقدیر کی بنیاد پر بندہ دوسروں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتا، امن و سکون کی زندگی گزارتا ہے، دوسروں سے نفرتیں نہیں رکھتا، اپنے دلوں میں حسد نہیں مالتا، اپنے دلوں میں حسد نہیں پالتا، اور کسی سے کوئی دشمنی نہیں کرتا۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھی، اللہ نے میرے حق میں یہ لکھا، اللہ نے فلاں کے حق میں یہ لکھا، اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اللہ کا رحم ہی ہوتا ہے، اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ اور کہا کہ دیکھو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو، اور اگر تمہیں یہ شک ہو کہ فلاں چیز تمہیں ملنی چاہیے تھی نہیں ملی، فلاں تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ وہ ہو گیا، اگر یہ تمہارے دل میں آئے، ایسا تم یقین رکھو، ایسا عقیدہ رکھو، یا ایسے وسوسے اگر تم پالو کہ فلاں کام نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر یہ تم پالو گے تو یاد رکھو احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا کبھی قبول نہیں ہوگا تم سے، یہ نیکیاں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو معزز حاضرین، اس میں ابن الدیلمی رحمہ اللہ کو ان چاروں صحابہ نے بڑی عظیم نصیحت کر دی، بڑی عظیم نصیحت کر دی۔ معزز حاضرین، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کتنے مرتبہ، کتنے مسائل میں، کتنے معاملات میں ہماری زبان پر یہ لاتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، فلاں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس سے نہیں ملنا چاہیے تھا، مجھے اس کے بات کر لینی چاہیے تھی، مجھے اس کے سامنے نہیں جانا چاہیے تھا۔ ہماری زندگیوں میں کتنی مرتبہ باتیں آتی ہیں، جبکہ ابن الدیلمی کو نصیحت یہ کی جا رہی ہے کہ جب تک تم یہ یقین نہ رکھو کہ جو تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تمہارے ساتھ ہونا تھا، جو تمہارے ساتھ نہیں ہوا وہ کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہونا تھا، ان دونوں کے تعلق سے یہ سوچنا کہ کاش یہ ہو جاتا تو اچھا ہوتا، وہ نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، تو ایسی صورت میں تمہاری کی ہوئی نیکیاں اللہ کے نزدیک کبھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر